اب میں درخواست کرنا چاہوں گی کہ ہمارے مہمان خصوصی ڈپٹی کمشنر اپر چترال سے اسٹیج پر اور اپنے سنگنگ خیالات کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. شندور وومن فورم میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے دعوت دیا اور یہاں پر مجھے موقع دیا کہ آپ کے جو کوئریز ہیں میں اس کو بھی سن سکوں اور اس پہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہم جو کر سکتے ہیں یا ہماری جو لمیٹیشنز ہے وہ بھی آپ کے گوش گزار کرا سکوں اور آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. آپ نے اپنی اسپیچ میں بتایا پروبیبلی کہ یو اسٹارٹڈ ایٹ بیک لائک 16-17 ایئرس بیک 2007 میں اپنے اسٹارٹ کیا تھا. سو اٹس اے لانگ جرنی. 16-17 سال اپر چترال اور پھر بونی اور شندور بیکورڈ ایریا انفراسٹرکچر کے حوالے سے ہم دیکھ لیں تو آپ نے اپنی اچیومنٹس بھی گنوا دی. دوسرا آپ نے اپنی اسپیچ میں بڑے پرٹیننٹ پوائنٹس کو ہیڈ کیا. جو لوکلائز آپ کے ایشوز ہیں یہاں پر ایک ریڈنڈنسی آ گئی ہے اس سوسائٹی میں, آپ نے اس کو بیوٹیفلی سم اپ کیا. 2-4 پوائنٹس جو میں نے آپ کے اپنے ساتھ نوٹ کیے میں اس کو صرف ریٹریٹ کرتا ہوں. ایک تو آپ نے کہا کہ ایک جینڈر اسپیسیفک ٹاسکنگ آ گئی ہے اور ایک پروبیبلی اٹس ناٹ لمیٹڈ ٹو چترال اور اپر چترال اور بونی, تو میرے خیال میں ہمارے سارے ملک میں ہے شاید کہ جی کھانا کس نے پکانا ہے, ٹھیک ہے نا, آٹا کس نے گوندنا ہے, مویشیوں کا کوچارا کس نے ڈالنا ہے. تو یہ سارے ہم نے ایک جینڈر اسپیسیفک کر دیا ہے کہ جی ٹھیک ہے ٹیگ ہے. اور آپ نے بڑا بیوٹیفلی کہا کہ ایون دو اف شی از سفرنگ فرام ٹیمپریچر اور کوئی اور ایشو ہے بٹ اسٹل شی ہیز ٹو پرفارم ہر ڈیڈیکیٹڈ اور ہر اسائن ٹاسک. تو یہ انفارچونیٹ ہے بٹ دس از ہاؤ اٹ از. اور یہ صرف چترال اسپیسیفک نہیں ہے, میرے خیال میں آل اوور دی کنٹری ہے. دوسرا پھر جو ٹاسک وہ کرتی ہے اس کی ریکگنیشن نہیں ہے. یعنی ہم کہتے ہیں کہ ہمارے آپ نے دیکھے ہوں گے مختلف اداروں میں جب آپ گورنمنٹ اور نان گورنمنٹ آرگنائزیشن میں آپ اپلائی کرتی ہیں تو ایک فارم آپ کو دیا جاتا ہے, تو مسز کے حوالے سے آپ اگر خود اپلائی کرتے ہیں کہ واٹ آر یو ڈوئنگ, تو ایک ہاؤس وائف کا. تو ہاؤس وائف مین جب وہ جو بندہ اس کو انالائز کرتا ہے تو جب اس کو اس کی طرف پہنچتے ہیں تو ہی مینس کہ بس ٹھیک ہے, یعنی شی ڈز نتھنگ. تو ہاؤس وائف حالانکہ اٹس اگین اے فل ٹائم ایکٹیویٹی ہے, فل ٹائم جاب ہے صبح سے لے کے شام تک. دوسرا میرے خیال میں آپ نے اپنے اسپیچ میں ذکر کیا صنف نازک. یہ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں نا کہ بس یہ پتہ نہیں یہ صنف نازک ہے اور یہ سارا کچھ. تو بیک آف دا مائنڈ ہمارا ایک ہوتا ہے کہ دیر آر سرٹن ٹاسک جو کہ فیمیل نہیں کر سکتے, دے آر اونلی ٹو بی پرفارم بائی دا میل. حالانکہ میری اپنی ایک اسسمنٹ ہے کہ اٹس ناٹ لائک دیٹ, اس طرح نہیں ہے. اگر آپ آج کی دنیا کو دیکھ لیں, آئی ایم اسٹینڈنگ ہیئر 2023, تو کیا کوئی ایسا کام ہے جو کہ اس وقت صرف آپ کو صرف اس میں سپیریئرٹی اسی وجہ سے حاصل ہوگی کہ آپ فزیکلی ذرا زیادہ اسٹرانگ ہیں؟ میرے خیال میں ایسی کوئی ٹاسک اس وقت نہیں ہے. آپ ڈرائیونگ دیکھ لیں تو بڑی سے بڑی گاڑی آپ ڈرائیو کر سکتے ہیں, ہائیڈرالک سسٹم ہے, اس میں کوئی فورس کی ضرورت نہیں ہوتی کہ میل ڈرائیور کو زیادہ کلچ دبانا پڑے گا, زیادہ گیئر کے لیے زیادہ فورس چاہیے ہوگی, تو فیمیل بھی کر سکتی ہے. ہوائی جہاز تک اڑا رہی ہے, پاکستان میں اڑا رہی ہے. تو میرے خیال میں جو ہم نے ایک ٹیگ لگایا ہوا ہے کہ صنف نازک ہے اور certain tasks they are only to be performed by the male member of the society and the female are just quite not fit enough کہ وہ اس کو ادا کر سکے. تو I don't agree with it. میں آپ کو اپنی ایک مثال ایگزامپل دے دیتا ہوں. I don't remember my father. یعنی میں اتنا چھوٹا تھا جب میرے والد کا انتقال ہو چکا تھا کہ مجھے یاد نہیں پڑتا. میری کوئی بہن چونکہ ہے نہیں, تو I have been raised up by my mother. تو مقصد اگر یہ نہ ہوتا تو میں یہاں پر آج نہ ہوتا, پتہ نہیں اپنے مردان کے کسی گاؤں میں کوئی جو بھی کر رہا ہوتا. تو دس از چینجنگ ٹرینڈز اور ریکگنیشن ہے, چاہے کوئی مانے یا نہ مانے, لیکن اگر آپ اپنے دماغ پہ ذرا زور ڈالے اور ارد گرد کے اپنی سوسائٹی میں دیکھ لے تو آپ کو کریکٹرز مل جاتی ہے. ضروری نہیں کہ ہم بیوٹیفلی ایک پارٹیسپینٹ نے وہ فاطمہ جناح سے لے کے پاکستان کے کنٹیکس میں اگر میں بات کروں تو اب تو ملالہ یوسفزئی ریکگنائز کر دیے اور مینشن کر دیے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی سوسائٹی میں دیکھ لیں, آپ کو اپنی فیملی میں ملیں گی, آپ کو اپنی پڑوس میں ملیں گی, آپ کو اپنے گاؤں میں ملیں گی, اپنے شہر میں ملیں گی. اس قسم کے کریکٹرز ہیں جو کہ اس بات کو ری انڈورس کر رہے ہیں کہ نہیں, مقصد ہے فیمیل دے آر ایز گڈ اور ایز بیڈ ایز آر دا میل ممبرز آف دس سوسائٹی. دوسرا
دوسرا چینج ان ٹرینڈس کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اپر چترال میں بھی آئی ڈونٹ نو کچھ کو پتہ ہوگا کچھ کو شاید پتہ نہیں ہوگا کہ ہمارے اپنے لیڈی اسپورٹس ہے ادھر. اس لیڈی اسپورٹس میں 10 فیمیل آلریڈی ریکروٹڈ ہے. وہ 10 فیمیل جب میں ادھر آیا تو انفارچونیٹلی ہم اس کو وہ ورکنگ انوائرمنٹ نہیں پرووائڈ کر سکے ہیں ابھی تک, کچھ ریسورسز کنسٹرینٹس بھی ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جی ہمیں اپنی ڈیوٹیز پہ لگا دے, اپنی ڈیوٹیز میں لیوی والی ڈیوٹی پہ لگا دے. ان کے لیے صرف ان کے لیے نہیں, کچھ میل ممبرز بھی ہیں. ہم نے آلریڈی کیس ٹیک اپ کیا ہے چترال اسکاؤٹس کے ساتھ اور ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کچھ فنڈز ایلوکیشن کے حوالے سے. تو ان کو ہم ٹرین کر کے تو ایون اس بونی اور بستوج اور اپر چترال کے 10 لڑکیاں ہوں گی جو آپ کو شاید نظر آئیں گی فولو کہ کسی ایونٹ پہ کوئی دوسرا کا کلش کا کوئی ایونٹ ہو رہا ہوگا اینڈ دے ول بی ان گنز. تو مقصد یہ آپ ریکگنیشن ہے کہ وہ ڈائیورسٹی میں جا رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ ایجوکیشن سیکٹر میں یا ہیلتھ سیکٹر میں آپ کو نظر آئے یا اس طرح جو سافٹ ویئر کمپوننٹس ہیں نا, تو مقصد وہ رف اینڈ ٹف والے بھی ان کی وہ ٹرین کر کے تو ہم ان کو گن پکڑوائیں گے اور آپ کو پھر انشاءاللہ اسی اپر چترال میں مختلف سیکیورٹی ڈیوٹیز پرفارم کرتے نظر آئیں گی. تو ریکگنیشن تو ہے. ایک کچھ پوار لینگویج میں کچھ پارٹیسپینٹس نے بات کی, کچھ تو میں کریکٹ سے اس کا سمجھ گیا تھا لیکن شاید پوری طرح ان کی بات میں سمجھ نہیں سکا, لیکن بہرحال جو اس کے پیچھے جو مقصد تھا جو کریکٹ تھا اس کو میں سمجھ گیا تھا. ایک میری اپنی اسسمنٹ ہے کہ بہت سے ایشوز ہوں گے لیکن ایک جو سب سے مجھے لگ رہا ہے دیٹ از ڈیسیژن میکنگ. گھر پہ کوئی ڈیسیژن ہو رہا ہے تو اس میں ہم فیمیل کو انوالو نہیں کرتے, چاہے وہ اپر چترال ہے, چاہے وہ مردان ہے, چاہے وہ ریسٹ آف دا کنٹری ہے. مقصد وہ پریکٹیکلی ہم نے ایک ادھر سے ڈال دیا ہے کہ یعنی سم ہاؤ میں چونکہ میل ہوں, میں سوسائٹی میں باہر جاتا ہوں تو میں آئی نو بیٹر, آئی کین ہینڈل اٹ بیٹر. یہ ایک مینٹلٹی ہمارے لاشعوری طور پہ تقریباً سارے میل سوسائٹی کے میل ممبرز میں ہماری صلاحیت کر چکی ہے. تو ایک اس کو چینج کرنے والی بات ہے اور چینج از کمنگ, چینج آ رہا ہے لیکن سلو ہے, جس طرح ہونا چاہیے اس طرح نہیں ہے. ادھر تو پھر بھی میرے خیال میں ذرا آئی ایم انکریج. بیک ان 2009 ہماری ایک ٹریننگ تھا چترال سیٹلمنٹ کے حوالے سے, تو آئی ہیڈ دا اپرچونیٹی ٹو وزٹ بونی میں تقریباً 4-5 دن ادھر رہا تھا 2009 میں, اور ابھی اس کے بعد ابھی یہ پوسٹنگ ہوئی ہے. تو ایون دین آئی واز امپریسڈ کہ یہاں پر جو فیمیل کی پارٹیسپیشن تھی, یہاں پر جو فیمیل کا ایجوکیشن ہے. اور جب میں پوسٹ ہوا تو آج صبح میرے پاس ایک بندہ آیا تھا تو اس نے کہا کہ ہاؤ ڈیڈ یو فائنڈ اپر چترال. تو میں نے کہا کہ ایز ایکسپیکٹڈ مینس کہ فار فلنگ تھا, مجھے معلوم تھا. میں نے کہا کہ 2009 میں آیا بھی تھا, مجھے پتا تھا کہ انفراسٹرکچر نہ ہوگا یا بڑا کمزور ہوگا تو اسی طرح ہے. تیسرا روڈ کا بھی مجھے اندازہ تھا, موسم کا بھی تھا کہ سویئر ہوتا ہے ونٹر سیزن میں. اور لاسٹ جو کہ اگر دو میں انکریجنگ پوائنٹس یا پلس پوائنٹس یا ایسے پوائنٹ جو کہ اپر چترال کو ریسٹ آف دا کنٹری سے یا ریسٹ آف دا پروونس سے ذرا ممتاز کرتی ہے, تو ایک کمیونل ہارمنی ہے یہاں پہ. مقصد تو ایک بہت بڑا پلس ہے چترال کا. دوسرا یہاں پر یعنی وومن کی پارٹیسپیشن ہے, وومن کی ایجوکیشن ہے. ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کی ایک رف اینڈ ٹف ٹرین ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ یہاں پر انفراسٹرکچر نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ گورنمنٹ سیکٹر اس کو پورا نہیں کر پا رہی ہے. اور اس دن مجھے ڈی او فیمیل بریفنگ دے رہی تھی تو پروبیبلی we are 110 female school, primary, middle, higher secondary and only one higher secondary school in the entire district of Upper Chitral. لیکن ساتھ میں وہ ایک انڈین والے چپ ان کر رہے ہیں. اور میرے خیال میں جتنے ہم بچیوں کو ایجوکیشن دے رہے ہیں فیمیل سیکٹر میں تقریباً 6,500 کے قریب ہماری اسٹرینتھ ہے گورنمنٹ سیکٹر سے. تو رفلی اسپیکنگ تقریباً اتنا ہی ایک انڈین کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. تو دونوں مل کے کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں اور ہوپ فلی کہ اس کنٹریبیوشن کو ہم مزید بھی آگے لے کے جائیں اور ایک اچھی بات ہے. کچھ پوائنٹس آپ نے ریز کیے, اس پہ میں رسپونڈ کرنا چاہوں گا. ایک تو کسی فورم سے یا کسی اور فورم سے انفارچونیٹلی ہمارے پاس اتنی یعنی ایگزیکٹو لیول پہ یا ٹاپ لیول پہ مینجمنٹ لیول پہ اپر چترال میں اس وقت کوئی فیمیل پوسٹڈ نہیں ہے. یعنی ہمارے اے سی سے وہ بھی سارے میل ہے, اے ڈی سی ہے وہ بھی میل ہے, میں خود بھی میل. تو مقصد اگر وہ ہوتی تو دیٹ وڈ بی اے پلس پوائنٹ آپ کے لیے بھی میرے لیے بھی. لیکن ایون دن ہم ایک وومن کلی کچہری رکھ لیتے ہیں, فورم آپ ڈیسائیڈ کر لیں کہ کس فورم سے کس دن پہ رکھ لیتے ہیں. میں انشاءاللہ خود آؤں گا, لینڈ ڈپارٹمنٹس کے جو پارٹیسپینٹس ہوں گے وہ بھی ادھر بیٹھے ہوں گے. تو جو وومن ریلیٹڈ اسپیسیفک ایشوز ہوں گے وہ ادھر ریز کریں گے. اور ادھر جو ہماری اپنی بھی لمیٹیشن ہے, میرے خیال میں آپ بھی گورنمنٹ سیکٹر میں سب کر چکی ہیں نا,
تو ان لمیٹیشن کو سامنے رکھتے ہوئے ہم جو کچھ کر سکیں تو وہ کریں گے. تو ایک وہ میں آپ کا منتظر رہوں گا کہ آپ ایک دن رکھ لیں, ایک ٹائم رکھ لیں, ایک وینیو بھی رکھ لیں جدھر آپ کرنا چاہتے ہیں. تو ایک وومن اسپیسیفک پولی کچہری رکھ لیتے ہیں اور اس طرح وومن کمیونٹی ہوگی اینڈ وی ول بی دیئر ٹو آنسر دیئر کوئریز. دوسرا ہے ڈیڈیکیٹڈ اسپیس اور ویٹنگ ایریا کے بارے میں. بالکل آئی انڈورس اٹ. اس پہ انشاءاللہ ہم ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. میں نے خود بھی نوٹ کر لیا ہے, ممتاز نے بھی نوٹ کیا ہوگا. تو ادھر جو ویگن اڈا ہے یا جو بھی ہے اس کو میں خود وزٹ بھی کروں گا اور اس پہ ایک ڈیڈیکیٹڈ واش روم ہم کسی طرح سے بھی وہ آئی ول میک شیور کہ 1-2 مہینے کے اندر اندر ایک فنکشن ہو جائے. اور اس کو دوسرا ٹرانسپورٹ کے حوالے سے میڈم نے اپنا ایک واقعہ سنایا اور دوسرا بھی. تو ٹرانسپورٹ ایک بیسیکلی پرائیویٹ سیکٹر ہے اور پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹر کو ریگولرائز کرنا اٹس اے ہیل آف ٹاسک, ایک مشکل ہے. لیکن بہرحال اس کے ساتھ ہم ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. لوور چترال کے ڈی سی کو میں کہہ دیتا ہوں کہ ادھر وہ ان کے ساتھ کر لیں اور اپر چترال میں جو ہمارے ہیں ان کے ساتھ ایک میٹنگ کر لیتے ہیں. تو تھوڑا بہت ہم اس کو سینسٹائز کر لیتے ہیں کہ ان کا ایٹیٹیوڈ ایٹ لیسٹ that should be acceptable or that should be respectable towards the female community. ایک ورک شاپ وہ میں نے آلریڈی کلی کچہری کا کہہ دیا ہے. تو اگر آپ کوئی ورک شاپ بھی کر لیتے ہیں تو آئی وڈ بی مور دین ہیپی. اگر میں ادھر اویلیبل ہوا تو خود آؤں گا, ورنہ ہماری طرف سے کوئی نہ کوئی پارٹیسپیشن اس میں ضرور ہوگی. ایک میرے خیال میں وہ ایکس ڈسٹرکٹ ممبر صاحبہ نے کہا کہ فیمیلس کو آپ انوالو کر لیں, کوئی ڈسٹریبیوشن ریلیف بورڈز وغیرہ آتی ہے تو ڈیفینیٹلی ہم انوالو کریں گے. لیکن یہاں پر جو نان گورنمنٹ آرگنائزیشن ہے وہ زیادہ تر ایکیڈین کے نیچے جو کام کرتے ہیں, آکاش وغیرہ ہو گئے نا, تو ان کا آلریڈی ایک آرگنائز قسم کا سیٹ اپ موجود ہے. لیکن ایون دین آئی وڈ بی لوکنگ انٹو اٹ. اگر اس قسم کے کوئی ہمارے آ جاتے ہیں تو میں آپ کو ڈیفینیٹلی انوالو کروں گا. اس فورم میں ان کو بھی ہم انوالو کریں گے اس میں. ایک آپ نے ذکر کیا پولو گراؤنڈ میں ویٹنگ ایریا یا واچنگ ایریا جہاں سے ڈیڈیکیٹڈ کچھ فیمیل کے لیے ہو, تو وہ انشاءاللہ آپ سے وعدہ رہا کہ جب بھی ہماری پولو کا ایونٹ ہوتا ہے یا دوسری کوئی کا کلش وغیرہ فیسٹیول ہوتا ہے تو اس میں ہم ایک اسپیس ریزرو کر دیں گے فیمیلس کے لیے. وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو انشاءاللہ اس لیے میرا دوسرا, اگر میں جنرلی بات کر لوں تو گورنمنٹ سیکٹر میں کچھ تو فیمیلس کے لیے ڈیڈیکیٹڈ ایک کوٹا بھی ہے کہ اس میں آ رہی ہیں, چاہے وہ کمپٹیٹیو ایگزامس ہے, چاہے وہ نیچے لیول پہ منسٹریل سٹاف میں ریکروٹمنٹ ہے, تو اس پہ آ رہا ہے. دوسرا, اس دن مجھے ڈی او فیمیل بتا رہی تھی کہ گورنمنٹ آف کے پی نے ایک پالیسی اپنائی ہے کہ سینس آنورڈس جتنے بھی پرائمری اسکول بنیں گے تو سب پرائمری اسکول میں صرف اور صرف فیمیل ٹیچرس ہوں گے. اور آئی مسٹ اپریشیٹ اٹ, ایک بہت اچھا ڈیسیجن ہے. اور شروع میں نے ایک بات کہی کہ کچھ ہم نے جینڈر اسپیسیفک ٹاسکنگ ٹائپ کی ہے کہ ایک کام صرف میل کر سکتے ہیں, ایک کام صرف فیمیل کر سکتے ہیں. تو میل کے لیے تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ شاید اگر وہ فزیکلی, باقی تو مجھے کوئی فرق نہیں نظر آتا, شاید پروبیبلی ذرا فزیکل فورس وغیرہ, تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ آج کی ایج میں فزیکل فورس کتنا میٹر کرتی ہے. میرے خیال میں وہ فیکٹر تو نلیفائڈ ہے, آلموسٹ کوئی کاؤنٹ نہیں کرتی. لیکن فیمیل اسپیسیفک اگر میں دیکھ لوں تو مقصد یہ تو گورنمنٹ آف کے پی کی ایک پالیسی ہے اور بہت اچھی پالیسی ہے. میرا کوئی انپٹ اس پہ نہیں ہے, لیکن بہرحال جو ڈیسیشن میکرس ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا, ان کی انپٹ شامل ہوئی ہوگی کہ ایجوکیشن میں, خاص کر پرائمری ایجوکیشن میں اگر فیمیل ہم زیادہ کر لیں تو میرے خیال میں اوور آل چائلڈ کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ میں, اوور آل اس کی انڈرسٹینڈنگ میں, اوور آل اس کی جو گرومنگ ہے اس میں اس کا ایک پازیٹیو امپیکٹ ہوتا ہے. تو اسی طرح میں تو یہ کہوں گا کہ اگر جینڈر اسپیسیفک ٹاسکنگ ہم نے کرنی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ ایک خاص جینڈر صرف ایک خاص کام کے لیے ہے, تو فیمیل کے لیے تو ہم ایک دوست فیل کر سکتے ہیں. جس طرح میڈیکل ہے, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, ایک مجھے انڈورس کریں گے, یا پیرامیڈک قسم کا ہے تو اس میں پروبیبلی کمپیئر ٹو میل نرسز فیمیل نرسز دے پرفارم بیٹر. اسی طرح ایجوکیشن کا میں نے ذکر کیا, اسپیشلی پرائمری ایجوکیشن. اور دوسرا, حالات چینج ہو رہے ہیں, صرف بونی میں نہیں, چترال میں نہیں, لوور میں بھی چینج ہو رہے ہیں. لیکن میں نے جس طرح بتایا کہ چینج ٹیکس ٹائم, اس پہ کچھ ٹائم لگتا ہے. اور جو آپ نے اچیومنٹ لی ہے, چاہے وہ بونی کی خواتین ہے, چترال کی ہے, یا ریسٹ آف دا کنٹری کی ہے, یا ریسٹ آف دا پروونس کی ہے, تو یہ نہ میں نے آپ کو دیے ہیں, نہ میڈم نے دیے ہیں, نہ کسی اور نے دیے ہیں, آپ نے اپنے یعنی بازوئے زور سے لیے ہیں. تو آئی وش یو آل دا بیسٹ. اور انشاءاللہ ہمارے اس میں ہوا, ہمارے ایمبیٹ میں جو کچھ بھی ہوا, تو وی وڈ بی اویلیبل, وی وڈ بی ٹرائنگ ٹو ڈیلیور دا بیسٹ آف آور کیپیسٹی within our limitation. Thank you very much.
صاحب آپ اپنے قیمتی وقت نکال کے ہمارے اس پروگرام میں آپ نے شرکت کی اور ہمارے مسئلوں کو سنا اور پھر اس کے پرابلم سولوشن بھی آپ نے اپنے حوالے سے دے دیے. اور ایک سوشل کنسٹرکٹ کے حوالے سے میں بھی بات کرنا چاہوں گی کہ ساروں نے بتایا کہ جس طرح ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی بتایا کہ سوشل کنسٹرکٹ, پھر چیئرپرسن صاحبہ نے بھی بتایا کہ سوشل کنسٹرکٹ, دیر آر ویریس سوشل کنسٹرکٹ ان آور سوسائٹی, کہ یہی کہ صنف آہن اور صنف نازک, لڑکیاں یہ کہ صنف آہن اور صنف نازک کا, لڑکیاں خود یہ کہتے ہیں کہ صنف نازک, کون کہتا ہے کہ وہ صنف نازک ہے؟ جس طرح سب نے کہا کہ وہ آج کل کا, اگر ہم ماڈرن معاشرہ دیکھ رہے تو پہلے یہ ہوتا تھا کہ جب ہماری بکس میں کوئی تصویر چھپی ہوتی تھی تو سوشل کنسٹرکٹ کی میں بات کر رہی ہوں, جو ڈاکٹر ہوگا وہ ہوتا تھا میل کا ہوتا تھا, اور جو نرس ہوتی تھی وہ فیمیل کی چھپی ہوتی تھی. لیکن آج چینج ہو گیا ہے, بالکل یہ نہیں. ہماری جو بیٹیاں ہیں وہ انجینئرنگ میں بھی جا رہی ہے, سول انجینئرنگ, ایون میکینیکل انجینئرنگ, وہ اس فیلڈ میں بھی جا رہی ہے. تو میں اور چترال کا اگر میں دیتی ہوں, میں نے بھی اپنے جس طرح ہماری سینئرس جو کارکن تھے یا پھر ہماری چیئرپرسن صاحبہ نے اپنے حوالے سے بات کی, میں یوتھ کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گی. آج کل جو یوتھ کا جو ہے, تو میں نہیں سمجھتی کہ یہاں پہ جو یوتھ ہے, جو لڑکیاں ہیں, کہ ان کو کسی بھی طرح کی اس طرح کے بیریئرس ایشو سے ریگارڈنگ الحمدللہ ریگارڈنگ ایجوکیشن یا اس طرح کا کچھ, کیونکہ جس طرح کی سپورٹ اپر چترال میں یا چترال میں ہے وہ کہیں بھی نہیں ہے. اور میں لڑکیوں سے بھی یہ کہنا چاہوں گی, فیمنزم کا جو ہم کہتے ہیں کہ صرف فیمنزم صرف یہ نہیں کہ ہم اپنے حقوق کے حوالے سے بات کریں اور ان کے بارے میں بات کریں, اور ہم صرف فیمنزم کو یہاں تک ہم نے محدود کیے ہے کہ بس فیمنزم یہ ہے کہ ہم نے صرف اپنے حقوق کے حوالے سے بات کرنی ہے. فیمنزم میں ہم نے مردوں کے حقوق کا بھی بات کرنا ہے, مردوں کو بھی انکلوڈ کرنا ہے, کیونکہ آج کل کی ہماری یوتھ سے میں کہنا چاہوں گی کہ وہ جس طرح کا فیمنزم چاہتی ہے, وہ اگر مغرب کی ہم بات کریں تو ان کے ڈارک ایجز کا ہمیں نہیں پتا, کس طرح کی ڈارک ایجز سے وہ گزرے ہیں, وہ بہت ڈارک ایجز کے بعد انہوں نے اپنی وہ انڈیپینڈنس وہ لی ہے. اگر ہم اپنا دیکھ لیں تو آج میں یہ کہنا چاہوں گی کہ اسٹوڈنٹس سے میری یہی گزارش ہے کہ ہم اپنی بھی وہ کریں, کہ اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں اور اپنا کردار بھی ادا کریں. یہی نہیں کہ صرف ہمیں مسئلے ہیں تو ختم کون کرے گا, ہم نے خود وہ مسئلے ختم کرنے ہیں. ہم اپنا کردار ادا کریں گے تو مسئلے خود بخود ختم ہوں گے. یہی کہ جس طرح ہماری ایک کارکن نے کہا کہ اگر مدر ہی وہ ڈس انٹیگریشن ڈسکریمنیشن ختم کرے گی تو تب ہی سے وہ ہماری وہ صحیح ہونا شروع ہو جائے گی. تو میری یہی ہے کہ سوشل کنسٹرکٹ کو ختم کرنے میں ہم عورتوں کو بھی اپنا وہ کردار ادا کرنا ہے. ہم نے مردوں کے ساتھ ساتھ یہ نہیں کہ ہم نے صرف مسائل کو ہی بیان کرنا ہے, ہمیں بھی آگے بڑھ چڑھ کے ان کو ختم کرنے میں ان کا ساتھ دینا چاہیے. جس طرح ہماری بہن نے بھی کہا کہ جس طرح کی سپورٹ ہمارے بھائی یا ہمارے باپ ہمیں کرتے, اس طرح کا سپورٹ کہیں پہ بھی نہیں ہے. بیکاز our brothers and our بہت ہی سپورٹ ہے. بس یہ ہے کہ ہمیں نے بھی اپنا کردار ادا کرنا ہے اور ہم نے بھی ان لوگوں کا ساتھ دینا ہے. اب میں دعوت دینا چاہوں گی, درخواست کرنا چاہوں گی ہمارے MS ڈاکٹر صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر آئے اور اپنے خیالات کا ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت قابل احترام جیسے صاحب اپر چترال چیئرپرسن محترمہ وومن شنگور وومن فورم اور اس کی ٹیم, جناب چیئرمین بنیپور, جناب براز صاحب, میڈیا کے ممتاز صاحب, اور ہمارے نہایت محترم لال بڑے صاحب, اور تمام شرکائے محفل, السلام علیکم. سب سے پہلے میں شنگور وومن فورم کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے آج وومن ڈے کے حوالے سے اتنا زبردست پروگرام ہمارے لیے ارینج کیا, اور اس کے لیے میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اس کے بعد وومن ڈے جو ہے نا, جس طرح دوسرے ممالک میں منایا جاتا ہے, یہاں بھی اسی طرح کئی سالوں سے منایا جاتا ہے. لیکن میرے خیال میں ہمارے پاکستان میں بالخصوص ہمارے چترال میں ہمارا ہر دن جو ہے نا
ہمارا ویمن ڈے ہے, ہمارا ہر دن مادر ڈے ہے, ہمارا ہر ڈے جو ہے نا فادر ڈے ہے. کیونکہ دوسرے جگہوں میں جو وہ لوگ سال میں ایک دفعہ مناتے ہیں, ان کے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ جو ہے نا اپنے ماں باپ سے ملنے جاتے ہیں, اور اسی طرح جو ہے نا ماں باپ اپنے بچوں سے ملتے ہیں. اللہ کا شکر ہے الحمدللہ ہمارے ملک میں ایسا نہیں ہے. ہمارے ہاں جو ہے نا ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتے ہیں, ایک فیملی میں رہتے ہیں, اور ہمارا ہر دن جو ہے نا ہمارا فادر ڈے ہے, اور ہماری جو ہے نا ہر ڈے ہماری مادر ڈے ہے. اس کے لیے ہم اللہ کے اس کا شکر گزار ہیں. اور اسی طرح جو ہے نا خواتین کی بھی عزت ہے, اور ان کا یہ دن کا منانے کا مقصد یہ ہے کہ خواتین کے کام کو, ان کے ٹاسک کو جو ہے نا ریکگنائز کیا جائے, اور ان کے جو مسائل ہیں ان کو سنا جائے اور ان کو حل کرنے کی کوشش کی جائے. یہاں پہ جو ہے نا ہمارے اس میں آلریڈی ہمارے اندر موجود ہے, کیونکہ ہماری ماں جو ہے نا اس کے قدموں کے نیچے ہماری جنت ہے. ہماری بہن جو ہے نا ہمارے لیے باعث عزت ہے, ہماری بیویاں جو ہے نا ہمارے لیے باعث راحت ہیں, اور ہم مل کے جو ہے نا رہتے ہیں اور زندگی کو انجوائے کرتے ہیں. اس لیے جو ہے نا اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. باقی چھوٹی موٹی شکایات گھر کے اندر بھی ہوتے ہیں, سماج میں بھی ہوتے ہیں, ملک میں بھی ہوتے ہیں, وہ اتنی بڑی بات نہیں ہے. تو میں آپ لوگوں کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, کیونکہ باتیں بہت ہو چکی ہیں, اور آپ لوگ بھی میرے خیال میں ابھی کافی تھکے ہوئے ہیں. تو آپ لوگوں کا اور جو ہے نا چندور ویمن فورم کا میں بڑا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جیسے پروگرام ہمارے لیے منعقد کیا اور ہمیں بھی اس میں شرکت کا موقع دیا. بہت شکریہ. پاک سے ہماری بہنیں آئی ہیں, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. بہت زیادہ ان کا کنٹریبیوشن ہے ہمارے ساتھ. اور پورا سے ہماری بہنیں دوسری دفعہ یہاں پہلی دفعہ بھی ایک ورکشاپ میں آئے ہوئے تھے, ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں. اور اپنے ڈی سی صاحب کو, ہمارے دوسرے رسپیکٹڈ بھائی لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ یہاں آئے ہمارے محفل کو اتنا خوشگوار اور رونق بخشا. اب جو ہمارے پرانے چندور ویمن فورم کے ممبرس ہیں, ان کو میں کچھ ان کے خدمات کے سیرا ہے وہ آئے اور اپنی اتحاد سے دوسری میڈم ہے یوربس بی بی. ہمارے بہت پرانے بلیفس ہیں. اب ہے راشدہ بی بی. ایم ایس صاحب سے میں گزارش کرتی ہوں کہ آئے اور اپنے ہاتھ سے اب میں دعوت دینا چاہتی ہوں. The owner of this guest house, Haidar Wali Khan, please come here in stage. Parveen Bibi, kai ni kya? Apna sawal kar ki kyo shoko.